قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ میں نفع اور نقصان کا ذرہ برابر مالک نہیں ہوں، میں نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نہیں، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے بھلائیوں کو میں حاصل کر لیتا، غیب کا علم مجھے نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا میرے بندو پہلے مجھے جاننے کی کوشش کرو، میرے مقام کو جاننے کی کوشش کرو، تب میری عبادت کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایسی کرو، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں نماز ہو رہی ہے، اب دکان کے بارے میں آدمی سوچ رہا ہے۔ ہمارے اوپر کیسے کیسے حکمراں مسلط ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس حکمراں کو دور کر دے، لیکن وہ حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال برے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مومنو غم نہ کرو، اے مومنو مایوس نہ ہو، اے مومنو ٹینشن نہ لو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری حکومت رہے گی، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، تم پکے مومن بن جاؤ، رمضانی مسلمان نہیں، اوریجنل مسلمان بن جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما آمین۔ مجھ سے قبل شیخ سرفراز فیضی صاحب حفظہ اللہ و تولیٰ آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، ان کے بعد میں آپ کے بیچ میں بھی بس کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو بدلنے والا مہینہ ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنت کو کنفرم کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماہ مقدس مہینہ مل جانے کے بعد اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ نہ بنا لے، اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہ کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا بدنصیب آدمی وہ ہے۔
قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آراف کی ایک آیت کریمہ ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر، ہر بستی، ہر قوم، ہر گاؤں، قریہ، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی رشی منی کو ضرور بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا اور اس کو عذاب دے دیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا مدین کی طرف میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین ایک جگہ کا نام ہے۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے، نبی بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی رسول اور پیغمبر ضرور بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کے اس کے قوم کی طرف بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ کے اس کے قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کی اگر زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے قوم کی طرف بھیجا گیا اور مقصد بتایا گیا کہ قوم کے پاس جانے کے بعد ان نبیوں کا یہی اصول ہوا کرتا تھا، یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے یہ رسول کہا کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بھکتی کرو۔ ساری رسولوں کا ایک ہی اصول، ایک ہی طریقہ، یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہی دعوت حضرت ابراہیم نے دی تو یہی دعوت حضرت اسماعیل نے دی، یہی دعوت حضرت اسحاق نے دی تو یہی دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، وہی تمام عزتوں کا مالک ہے، اس اللہ کے سامنے ہی اپنی خواہشیں رکھا کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو مت ٹکاؤ۔ توحید دیکھ رہے ہیں آپ، نماز کی دعوت پہلے نہیں دی، روزے کے نہیں دی، سب سے پہلے اللہ کے بارے میں کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو جانو۔ جب تک اللہ کو نہیں جانیے گا اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پائیے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہیں کسی کا سفر کر رہے ہیں آپ کے گاڑی میں آپ کے علاقے کے سب سے ہائی لیول کا آدمی ہو، ڈی ایم بیٹھا ہوا ہو اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو، آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اگر چور ہے تو چوری کی بات کرے گا، ڈکیت ہے تو ڈکیتی کی بات کرے گا۔ اس کے بغل میں بیٹھا ہوا وہ ڈی ایم، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ بات کر رہا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد پولیس اسٹیشن کے سامنے بہت سے پولیس آ جاتی ہے، سب سلوٹ کر رہے ہیں اور سارے کے سارے پولیس والے اس کے سامنے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کو معلوم ہوتا رہی یہ تو علاقے کا ڈی ایم ہے یار، اب اس کی حالت دیکھیے، اب یہ فرشتہ بن جائے گا، یہ چور اب حاجی صاحب بن جائے گا۔ اب اس کو ڈر آ گیا کہ یہی تو ڈی ایم ہے، اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا میرے بندو پہلے مجھے جاننے کی کوشش کرو، میرے مقام کو جاننے کی کوشش کرو، تب میری عبادت کرو۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے یہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اب نماز پڑھو اللہ کے سامنے جو پوری زندگی کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کے جب نماز ادا کرتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایسی کرو، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں نماز ہو رہی ہے، اب دکان کے بارے میں آدمی سوچ رہا ہے، آج کتنی
دکانداری ہوئی ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی کچھ اخلاقیوں کے بارے میں بتایا، برے اخلاق کے بارے میں، کہ جو تم چوری چماری کرتے ہو نا، جو تم وزن کرتے ہو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں دکاندار والے تول رہے ہیں لیکن اسی میں چوری کر لیتے، کم دیتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہی چلتا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ اس قوم کی ایک بری صفت یہ تھی کہ یہ قوم کے لوگ جب کسی سے لیا کرتے تھے پورا پورا لیا کرتے تھے، اور جب دیا کرتے تھے تو وزن میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دکاندار لوگ، اپنا جب سامان لینے کی بات آئے تو ایک دم فل وزن کریں گے، اور جب دوسروں کو دینے کی بات آئے گی تو پتہ نہیں کدھر سے کم کر دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کچھ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس قوم کے اندر یہ برائی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا ایسا مت کرو، مت کرو۔ اور ایسا کون کرتا معلوم ہے؟ غلط کام کون کرتا؟ جس کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے۔ ویل کہتے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا نام ویل ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو جیوت کیا جائے گا، دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کفار کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی تھوڑی اٹھایا جائے گا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، جب زمین میں بوس کر دیے جائیں گے تو ہم دوبارہ جیوت کیسے کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی زندگی ہے، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، جو چاہو سو کر لو، جتنا انجوائے چاہو اتنا کر لو، یہ زندگی بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ بن چکا ہے، اور خاص کر کے نوجوانوں کا، ان ملاؤں کی باتیں چھوڑو، یہ تو بولتے رہتے ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرو ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ برائیاں کیوں کرتے ہیں، ان کے اخلاق کے اندر یہ گڑبڑیاں کیوں پائی جاتی ہے، یہ چوری کیوں کرتے ہیں، یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ کہہ دو کہ تمہیں دوبارہ ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، اور جو دنیا میں تم کام کر رہے ہو، دنیا میں جو عمل کر رہے ہو، دنیا میں جو حرکتیں کر رہے ہو، دنیا میں جو لین دین کر رہے ہو، دنیا میں جو معاملات کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ دوبارہ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دیکھ رہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آج، گڑبڑی کیوں ہوتی ہے سماج کے اندر، لوگوں کے اندر اخلاق میں بگاڑ کیوں آتا ہے؟ اللہ پر یقین اور اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے بھائی۔ آج کل یہ رمضان کا مہینہ دیکھ لیجئے، رمضان کے مہینے میں حالت روزہ میں تو آدمی سب کچھ کھانے پینے سے رک رہا ہے،
لیکن زبان کو نہیں روک رہا ہے، کانوں کو غلط چیزوں سے نہیں روک رہا ہے. اور یہاں تک کہ مولوی صاحب کچھ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ افطار جیسے کر لیں گے نا، لگے گا بس اب یہ جنت الفردوس کا حقدار بن گیا ہے، سگریٹ ایسے پیئیں گے. کتنے لوگ ہیں مستی میں پی رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اس کو دوبارہ جیوت ہونے کا ذرہ برابر یقین نہیں ہے. یہ تم نے روزہ رکھا، ابھی اللہ کے لیے تم نے حلال چیزوں کو چھوڑا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم نے بیوی کو چھوڑا، تم نے پانی کو چھوڑا، تم نے کھانا کو چھوڑا، ان تمام چیزوں کو تم نے جب چھوڑ دیا، تیاگ دیا، تو میرے بھائیو یہ سورج ڈوبنے کے بعد، یہ مغرب کے بعد تمہاری کھوپڑی میں کون سا شیطان بیٹھ گیا ہے جو تم سگریٹ پی رہے ہو، تم نشہ کر رہے ہو، تم انجوائے کر رہے ہو، تم مستی کر رہے ہو؟ کیا مغرب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ 7 سمندر کے نیچے اگر کوئی جانور بھی اگر رہتا ہو تو اس کی حرکت کو بھی اللہ جانتا اور اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے. یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے اندر جو بگاڑ، یہی اخلاقی بگاڑ یہ تھا کہ لوگ تولتے کم تھے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے زیادہ وزن کر لیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، وہاں کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی ہے، یہ سب مت ہمارے سامنے فتوی بازی دیا کرو، یا ورنہ گاؤں سے، بستی سے، علاقے سے نکال دیں گے. آج کل دیکھتے نا توحید کی باتیں کرنے والوں کے اوپر کس طریقے سے الزامات لگائے جاتے ہیں. اب باباؤں کے اوپر باتیں کیجئے، قبروں کے اوپر باتیں کیجئے، مزاروں کے اوپر باتیں کیجئے، آپ کے اوپر FIR درج کر دیے جاتے ہیں. حق بات آپ کیجئے. کتنے جگہوں کے اندر میرے بھائیوں حق بات بولنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی گئی ہے. میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں. ہم لوگ ہندوستان کی کئی جگہوں میں جا کر کے پروگرام کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہاں صرف محبت رسول بولیے گا، توحید مت بولیے گا. اب تصور کیجئے میرے بھائیو، حق بات بولنے والے کو اس دور میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم یہ سب باتیں بند کرو ورنہ قوم سے تمہیں الگ کر دیا جائے گا، تمہیں بھگا دیا جائے گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے نہیں مانا اور دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے انکار کیا. تو اللہ رب العالمین کو جب غصہ آیا، اللہ برداشت کرتا ہے، موقع دیتا ہے. جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کے اوپر، شعیب علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب مسلط کر دیا بادل کی شکل میں. اور وہ بادل جب آئے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، بادل کے نیچے آ گئے لیکن اس سے پانی نہیں برسا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بادل کے ذریعے سے آگ کی بارش نازل کر دی. زمین کے اندر بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، آسمان سے چیخوں کی آواز آنے لگی. یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے. میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کرنے والوں یہ مت سوچو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بس ڈھیل دے رکھا ہے. او شراب پینے والوں، او جوا کھیلنے والوں، او زنا کرنے والوں، او غلط کام کرنے والوں، کم سے کم ماہ مقدس میں بھی تو اپنے آپ کو روک لو، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیروں کو روک لو. ارے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کو اللہ کھول دیتا ہے. ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے ذرا جم کے نیکی کر. یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے اپنے آپ کو برائی سے روک لے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک لے. اعلان کرنے والا فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی حالت وہی ہے میرے بھائیوں. ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب شیطان تو بند کر دیا گیا، شیطان بند کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہم پکے سچے مسلمان ہو جاتے. بتائیے، انٹرنیٹ بند کر دو یہ نمازی بن جائیں گے. غور کرو میرے بھائیو، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں.
قوم والوں نے دھمکایا ڈرایا لیکن جب نہیں مانا تو اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے او میرے بندو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئے، ایمان تو آپ کو معلوم ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، رسولوں پر، تقدیر پر ایمان اگر آپ کا ہے، اللہ کہہ رہا اگر ایمان لے آئے بستی والے تو ہم ان کے یہاں برکتوں کی برسات نازل کر دیں گے۔ آپ کو باباؤں کے وہ تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے کچھ ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے کہ یہ پہن لو تو اتنی برکت، دکان میں لگا لو تو اتنی برکت، قرآنی آیات لگا لو تو اتنی برکت، یہ تعویذ باندھ لو تو اتنی برکت۔ ہم نے کسی سے کہا تھا جب تم اتنی برکتیں بانٹ رہے ہو تو تم ہی لگا لو نا، کہے 200 روپیہ لے رہے ہو تم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ایمان لے آئیں بستی والے اور اللہ سے ڈرنے لگیں۔ ڈرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسجد میں ڈر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ کچھ نہیں کریں گے غلط کام۔ مسجد کے باہر آدمی نہیں ڈر رہا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہو، باہر میں ہو، جنگل میں ہو، سمندر میں ہو، بازار میں ہو، کسی بھی جگہ پہ آپ رہیے تو ڈرتے رہیے اللہ سے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جیسے حالت روزہ میں آپ کو ڈر لگا رہتا نا، پانی پی لیں گے تو ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، کم سے کم اللہ دیکھ رہا، جان لے گا میرا روزہ نہیں ہوگا، یہ ڈر آپ کے اندر پیدا ہوا۔ یہی ڈر آپ اپنی زندگی میں پیدا کیجئے۔ جب کسی جگہ پہ کوئی غلط کام کرنے کے ارادے سے آپ نکلیے تو سوچئے کہ سماج والے، گاؤں والے، گھر والے، بستی والے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن میرا رب میری حرکتوں سے واقف ہے۔ ہر وقت اپنے دل و دماغ کے اندر یہ ڈالیے، اسی کا تو نام ہے تقوی، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے۔ کیا فرمایا کہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان سے بارش اترے گی تو ظاہر سی بات ہے زمین سے سبز اناج اگیں گے۔ رحمت کی بارش کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آسمان سے اللہ رب العالمین برکتوں کی برسات نازل کرے گا اور زمین سے اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے پیداوار کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تو ایمان اور تقوی والے بن جاؤ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تمہیں مالدار بنا دے گا۔ آج کل مالدار بننے کے لیے مسلمان کون سا حربہ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ لون کے کاروباری لوگ کتنے ہیں، سودی کاروباری لوگ کتنے ہیں، ڈریم 11 کھیلنے والے کتنے ہیں، موبائل سے لوڈو کھیلنے والے کتنے ہیں، اور موبائل سے غلط ایپ کے ذریعے سے پیسہ کمانے والے کتنے ہیں۔ سوچتے ہیں مولوی صاحب بس لک لگ جائے، بس تھوڑا سا بچ گیا تھا کروڑ پتی بن جاتا۔ واہ، حرام طریقے سے تم کروڑ پتی بن رہے ہو۔ یہ پیسہ اللہ کی قسم اللہ کے یہاں ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہے۔ حرام طریقے سے اگر کوئی پیسہ والا بن جائے میرے بھائیو، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھیے گا اگر حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کے گھر میں آنے کے بعد کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ سے دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری یہ بات سن لے، اے اللہ میری یہ مراد پوری کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پانی پینا حرام کا، وہ جو پیتا ہے وہ حرام طریقے سے پی رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ حرام طریقے سے کمانے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو ایسے پیسوں سے کیا مطلب؟ کتنے نوجوان ہیں آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ
Dream11 اور خاص کر کے جو یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک سے ایک کرکٹ کھیلنے والے IPL اور نہ جانے کون کون سے لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو اسی میں اللہ آج مجھے کروڑپتی بنا دے، دعا بھی مانگ رہے ہیں. بتاؤ، حرام طریقہ استعمال بھی کر رہا ہے، اس سے اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے. میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے، تصور کیجیے اللہ کہہ رہا اللہ سے ڈرو، اللہ پر ایمان لاؤ تو آسمان و زمین سے تمہارے لیے برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے. لیکن اگر اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، رسول کی نافرمانی کی، تو پچھلی قوموں کو جیسے ہم نے تباہ و برباد کیا ہے ویسے تم کو بھی ہم تباہ و برباد کر دیں گے. اور اللہ کا عذاب ان بطش ربک لشدید اتنا سخت ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر کے اس عذاب سے تمہیں بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، ایمان اپنے اندر داخل کیجیے. قرآن کریم کی ان آیتوں کو سن لینے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے. اب آگے چلیے، سورہ اعراف ہی پہ ہم ابھی چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ نقل کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو مسلط کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت رسول بنا کر کے ان کے سامنے ایسی ایسی دلیلیں پیش کی کہ فرعون ہکا بکا رہ گیا اور فرعون مجبور ہو گیا. آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے، بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے کہ اس ظالم بادشاہ سے چھوڑو، یہ نہیں مانے گا. وہاں سے نکل جاتے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب چھوڑے نہیں جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنے بچوں کو قتل کیا تھا. بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 6 لاکھ بچوں کو اس نے ذبح کر دیا تھا. 6 لاکھ بچوں کو ذبح کر دیا تھا. مردوں کو جیوت رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا اس کے یہاں. بچی پیدا ہو تو زندہ رکھو، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو. فرعون کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے یہاں کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جائے کہ ہماری حکومت ہی چلی جائے. لیکن اللہ اگر کسی کو تباہ کرنا چاہے تو ایک مکھی کے ذریعے سے اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے. یہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر کے پاس، فرعون بھی پیچھے ہے، اس کا لشکر کے پیچھے ہے. حضرت موسیٰ اور اس کے قوم کے لوگ وہاں پہ، حضرت موسیٰ سے اس کے قوم کے لوگ کہتے ہیں اے موسیٰ اب ہم تو مار لیے جائیں گے، اب ہم کو کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. اے میری قوم کے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. جب یہ کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اوپر لاٹھی کو مارا، سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے. 12 راستے بن گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کتنے قبیلے میں، کتنی جماعت میں بٹی ہوئی تھی؟ 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے، یہ 12 راستوں سے ہی گزری. موسیٰ نے دیکھا رے اب تو راستہ بن ہی گیا ہے، چلو موقع کا فائدہ ہم بھی اٹھا لیں. یہ بھی جیسے اس میں گیا اور اس کی فوج جب بیچوں بیچ پہنچی تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو مل جانے کا حکم دیا اور وہاں پہ فرعون ڈوب کر کے تباہ و برباد ہو گیا. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ کے سامنے ٹک نہ سکا. نبی کی بات کو نہ مانا تو تباہ و برباد ہو گیا. ہم اور آپ اگر نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں. نبی کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی،
اور نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی. یہ حال ہے مسلمانوں کا. میرے بھائیو ذرا سوچو اور غور کرو حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. نبی کی بات کو فرعون نے نہ مانا تو تباہ و برباد ہو گیا, سمندر کے اندر ڈوب کر کے مر گیا, تباہ و برباد ہو گیا, غرق ہو گیا, اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. شعیب علیہ السلام کی بات کو اس کے قوم والوں نے مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب کے قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کی بات کو نہ مانی تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب ہم نبی کی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو میرے بھائیو آج حالات کا جائزہ لو. پوری ہندوستان چھوڑو, آپ خصوصی طور پر ہندوستان کا جائزہ لو, عمومی طور پر پوری دنیا پوری ممالک کا جائزہ لو. آج مسلمان نبی کی بات کو نہیں مان رہا ہے, اسی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہے, آج مسلمان رسوا ہے, آج مسلمان در دروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کبھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی, اتنی تعداد ہوگی, اتنی تعداد ہوگی, تعداد کے معاملے میں تم بہت ہی زیادہ ہوگے, لیکن تمہارے پاس ایمان کی کمی ہوگی اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بیماری مسلط کر دے گا اور اس بیماری کا نام وہن ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ومل وہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو جائے گی, موت سے نفرت ہو جائے گی. جب دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی تو دنیا کے اندر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے, دنیا کے اندر تم جانور سے بھی برے طریقے سے تمہارا کام کیا جائے گا. آج ایک کتے کو کوئی مارتا ہے تو اس کی عزت کی جائے, کتے کو مارنے والے کو لوگ کہتے ہیں کیسا انسان ہے, ارے کیسا ہے, جانور کے ساتھ تم بدسلوکی کر رہے ہو, تم کتے کو مار رہے ہو. کتے کو مارنے والے کو لوگ ڈانٹتے اور مارتے ہیں, لیکن آج اگر کوئی مسلمان کو مارتا ہے, ٹرینوں کے اندر گولی ماری جاتی ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, بیچ چوراہوں پہ لات سے مار دیا جاتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے لاتوں سے مار دیا جاتا ہے, پیروں سے مار دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں مسلمان کو مارا جاتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج مسلمان جانوروں سے بھی بدتر بن چکا ہے, آج ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے. اور بلڈنگوں میں رہنے والوں, عیش و آرام کی زندگی کاٹنے والوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرو گے تب تک تم دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتے اور مرنے کے بعد جنت نہیں پا سکو گے. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. آج سماج کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین کی عبادت کم ہو رہی ہے, غیروں کی عبادت زیادہ ہو رہی ہے. غیروں کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ خواہشات کی عبادت, دل جو کہہ رہا وہی کرتا ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. لڑکا کہتا مولوی صاحب کیسے داڑھی رکھوں, میری گرل فرینڈ پسند نہیں کرتی. غور کرو میرے بھائیو, میری بیوی مجھے پسند نہیں کرتی ہے. یہاں جناب محمد رسول اللہ کی یہ حدیث ہے اور تم دوسروں کی بات مان کر کے تم نبی کی سنت کو تم چھوڑ رہے ہو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نماز پڑھو, یہاں نماز پڑھو گے تو برکت ہوگی, نماز پڑھو گے تو سکون ملے گا. یہاں کہتے ہیں مولوی صاحب جب میں گانا سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, جب میں ریل دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, جب میں فلم دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, جب میں بازار میں ٹہلتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز سے مجھے سکون ملتا ہے. یہاں پہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو کہتا مولوی صاحب ابھی ٹینشن بہت ہی زیادہ, نماز نہیں پڑھ سکتے. گنگا الٹی بہ رہی ہے میرے بھائیوں, نبی کی فرما برداری نہیں ہو رہی. فرعون نے نہیں مانی بات, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. اب پچھلی قوموں کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ کوئی کہانی قصہ تھوڑی ہے, یہ حقیقت ہے. کیوں کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن کریم کے اندر ان واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اے امت محمدیہ, اگر تم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی,
اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو پچھلے قوموں کی طرح تم کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تم کو بھی ذلیل کر دیا جائے گا۔ ابھی دیکھو ہمارے اوپر کیسے کیسے حکمراں مسلط ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس حکمراں کو دور کر دے، لیکن وہ حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال برے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اوپر پورے حکمراں مسلط ہو رہے ہیں۔ او مسلمانوں، اپنے اعمال کو سدھار لو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مومنو غم نہ کرو، اے مومنو مایوس نہ ہو، اے مومنو ٹینشن نہ لو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری حکومت رہے گی، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، تم پکے مومن بن جاؤ۔ رمضانی مسلمان نہیں، اوریجنل مسلمان بن جاؤ۔ رمضان میں تو کوئی بھی آدمی مسلمان بن جاتا ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی، ایک سبزی بیچنے والا بھی ٹوپی لگا کے سبزی بیچتا ہے، ایک دکاندار بھی ٹوپی لگا کر کے بیچ رہا ہے۔ میرے بھائی جو رمضان کے مہینے میں ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیا، نماز پڑھ لیا، تو اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان مت سمجھو۔ غیر مہینوں میں تم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نبیوں کا ذکر کیا، اس کے قوموں کا ذکر کیا، اور اس کے قوم کے انجام کا ذکر کیا، اور یہ بتایا پچھلے قوموں جو ہلاک ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنی نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، جس کی وجہ سے اللہ نے تباہ کر دیا۔ اگر ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے، خالی بولیں گے نبی 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 سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نبی کی بات مانیے گا۔ نبی کو تو کفار مکہ بھی مانا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو امین بھی مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بھی مانا کرتے تھے۔ نبی کو انصاف کرنے والا مانا، لیکن نبی کی بات نہ مانی، وہ کافر کہلائے۔ ہم نبی کو نبی مان رہے ہیں اور نبی کی باتوں کو ہم اور آپ نہیں مان رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا رہے ہو؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہو؟ میرے بھائیو، اپنے آپ کو اگر پکا سچا مسلمان اگر کہلانا چاہتے ہو تو نبی جو کہے اس پر عمل کرے ہو، نبی جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس چیز کا نام ہے اطاعت رسول۔ اب آئیے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ مکہ کفار مکہ یہ کہتے تھے ارے نبی آپ تو قیامت کا ذکر کرتے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے جمع ہونا پڑے گا۔ اے محمد بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کفار مکہ کہ قیامت کب آئے گی؟ ایان مرساہا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، قیامت کا علم مجھے نہیں معلوم، یہ قیامت کب آئے گی اللہ نے مجھے نہیں بتایا، میں بتا نہیں سکتا۔ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، یہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کب آئے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن قیامت جب آئے گی ثقلت فی السماوات والارض، زمین کے اوپر یہ بڑا بھاری ہوگا، زمین کے اوپر ایک بھونچال آ جائے گا، تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دو مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، جانتا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کو جو بتایا وہی نبی جانتے ہیں، اور اللہ نے جو نبی کو نہیں بتایا وہ نبی نہیں جانتے ہیں۔ اب نہیں کہتے ہیں کہ نبی ہر چیز کو جانتا ہے، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینہ میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، سنا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہی اللہ اور وہی اللہ محمد بن کر کے مدینہ میں اتر گیا ہے۔ نعوذ باللہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے، اتنا آپ سمجھ لیجئے۔
نبی کو یہ بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے قیامت کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، قیامت کے بارے میں ایگزیکٹ علم تمہیں نہیں دے سکتا کہ قیامت کب آئے گی، کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کتنے گھنٹوں کے بعد آئے گی، یہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں انا والساعۃ، میں اور قیامت دونوں جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، قیامت بالکل میرے قریب، اتنا قریب ہے جیسے میری دونوں انگلیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی میرے بعد اگر آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قیامت ہوگی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی رسول بن کر کے نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت بہت جلد۔ اور اللہ کے نبی نے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، علامت کبریٰ، علامت صغریٰ، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، علامت کبریٰ کا ذکر انشاءاللہ کبھی کسی دروس میں ہوگا، علامت صغریٰ کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ علامتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان علامتوں کو دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور بتایا گیا، نبی کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ میں نفع اور نقصان کا ذرہ برابر مالک نہیں ہوں، میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نہیں، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے، وہ اللہ ہی اس چیز کا مالک ہے۔ عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ اور نفع نقصان کا بھی مالک اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے بھلائیوں کو میں حاصل کر لیتا۔ غیب کا علم مجھے نہیں معلوم، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، اگر غیب کا علم مجھے پتا ہوتا تو میں بہت سے بھلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ میرے بھائیوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی کہہ رہے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں جانتا نہیں، میں غیب نہیں جانتا۔ نبیوں کا سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین کو جب غیب کا علم نہیں ہے، ان نجومیوں کو، ان باباؤں کو کیسے غیب کا علم ہو سکتا ہے؟ یہ ڈھونگ والے بابا ہیں میرے بھائیوں، ان سے اپنے قوم کے لوگوں کو بچاؤ، اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آج مختصراً خطاب کرنا تھا، چند اہم باتیں اپنا بس وجود آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ کل سے انشاءاللہ 10ویں پارے کا اور سورہ انفال کا میں آپ کے سامنے، انفال اور سورہ توبہ کا، ان دو سورتوں کے تعلق سے انشاءاللہ میرا کل مختصر یہ تفسیر خلاصہ کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے پر جمیع مسلمانوں کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی اللہ پوری توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہے غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، حق کو جانیے، باطل کو اپنے یہاں سے ختم کیجئے، رسول کو مانتے ہیں تو رسول کی مانیے، ماہ مقدس میں اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنائیے، اللہ کو راضی کیجئے، جنت میں جانے والے اعمال کیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔